ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 21ویں آیت سے بیان۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا کہ اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ کہ تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کی موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتے دیکھ نہ لے موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میری عزیز بھائی بہنوں، آج ہم سال کے دوران 22ویں عام اتوار کی رتوریہ میں شامل ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم تمام زندگیوں کے لیے کہ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بہت ہی عجیب قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ خدا ہم سب کو اپنی پناہ اپنی حفاظت میں دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے ظلم یہ بات کہتے ہیں کہ خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو پھر ہمیں خدا اپنی پناہ دیتا ہے۔ میں اور آپ ہمارے وہ بہن بھائی جنہوں نے مصیبتیں اور تنگیاں صحیح ہیں، انہوں نے یہی بات خدا کے حضور میں کہی ہوئی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی بات کہی ہوئی ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے خدا کے حضور میں آ کر التجا کرتے ہیں کہ خدا تو ہمارے ملک پاکستان پر اپنے کرم کی نگاہ فرما، تاکہ ہر ایک اپنا صحیح اور مثبت اور انسانیت کا کردار ادا کر کے خدا یہ جو ملک ہے اس سے پوری دنیا میں اس طرح نمائندگی اس کی ہو کہ یہ اچھے لوگوں کا ملک ہے، یہ برے لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو ارمیہ نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ ارمیہ نبی کہتا ہے کہ خدا تو نے مجھے مغالطہ دیا ہے۔ مغالطہ کہتے ہیں ایکچول خام خیالی کو، کہ میرے ساتھ خام خیال بنایا ہے، مجھے غلط گائیڈ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے، یا فریب دیا ہے عام زبان میں۔ اور ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، دعاؤں میں ایک ہے ایمان کا عمل۔ ایمان کا عمل جنہیں آتا ہے پڑھے ذرا سارے، ایمان کا عمل۔ نہ فریب کھا سکتا ہے، اسی ایمان میں میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں، آمین۔ میری ماں مارتا کے لیے زوردار تعلیم ہے۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بیٹیاں، یہ میری بہنیں سب خدا کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہیں۔ بھائی یہ ہے آج کی انجیل پاک میں جو یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ بھائی اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ پہلے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، میرے پیچھے آنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میری ماں، ابھی میں نے کہا نا کہ یہ جو رسولوں کا ایمان کا عمل پڑھیں، کیونکہ اس میں یہ بات آتی ہے جو آج کی پہلی تلاوت میں لکھی ہوئی ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے، مغالطہ دیا ہے۔ بھائی دیکھیں
میں اور آپ ایک دوسرے کو مغالطہ فریب دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہستی جو ہے نا اس سے نہ فریب دیا جا سکتا ہے نہ اس سے فریب لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ تو وہ فریب دیتا ہے اور نہ وہ فریب کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میں یہاں پر بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کوئی غلطی خطا مجھ سے ہوتی ہے تو میں کہوں کہ میں دنیا کو فریب دے دوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں 11,000 روپیہ، ٹھیک ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فریب دے رہا ہوں، میں فریب نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں کو فریب دے سکتا ہوں لیکن اس ہستی کو فریب نہیں دے سکتا۔ بھائی وہ میری ہستی جو ہے مجھے کہیں پہ بھی جا کے میری گردن سے پکڑ سکتی ہے کہ بھائی تو نے لوگوں کو کیا دیا ہے، فریب دیا ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس تمہارے کیا ہے، اندر ہے۔ اس سے مراد یہ کہ میں خدا کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ایسا کر لیتی ہیں، اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ ارمیا نبی جو ہے وہ بھی یہی خدا سے کہہ رہا کہ تو نے مجھے فریب دے دیا ہے، مغالطہ دے دیا ہے، مجھے خام خیالی میں ڈال دیا ہے۔ خدا نے اسے کہا تھا کہ جا وہاں پر جا کر میرا کیا کر، پرچار کر، میری عبادت کروا ان لوگوں سے، میرے کلام کو بتا ان لوگوں کو۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اس کے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے، اسے تھپڑ مارے جاتے ہیں، اسے بیعزت کیا جاتا ہے، یہاں تک اس نے کہا کہ میں خدا توہین کا باعث بن گیا ہوں، میری توہین کی گئی ہے، میں توہین کا باعث بن چکا ہوں۔ مرکزی آیت میں جو لکھا ہوا توہین کا باعث لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں تو توہین کا باعث، تو نے میرے ساتھ فریب کیا ہے۔ خدا نے کہا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ فریب نہیں کیا، اس لیے فریب نہیں کیا کیونکہ میں نے تو تجھے تیری مادر بطن سے کیا کیا تھا، چن لیا تھا، میں نے تیرے ماں کے کوکھ میں تجھے کیا کیا تھا، مقرر کر دیا تھا۔ بھائی اکثر اوقات خدا ہمیں بھی آج کل کے جو ریت اور رواج اس کے مطابق خدا کچھ بچوں کو کیا کرتا ہے، مقرر کر دیتا ہے۔ ایک ماں کے ہاں جب بچہ یا بیٹا یا بیٹی ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہہ دیتی کہ خدا تو مجھے یہ برکت دے گا نا تو میں یہ برکت تیری نظر کر دوں گی۔ وہ نظر کرنے کا طریقہ کار کون سا ہے؟ جیسے خدا کی بندی شمیم اختر بھائی نے، جو اکاڑا کے رہنے والے، انہوں نے اپنے بیٹے عبید جو بھی فادر بن چکے، کل بنے ہیں، فادر متیاس صاحب کو کیا کیا، فادر عبید متیاس صاحب کو کیا کیا، اس کی ماں نے پہلے سے مقرر کیا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں فادر عبید متیاس کے لیے کہ اس نے اپنی ماں کی لاج کو رکھا، کیونکہ ماں نے یہ بات پہلے سے کہی ہوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا خدا کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا۔ تو خدا نے اڑچنیں رکاوٹیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کسی رستے پر جا رہے ہوتے نا، کسی ڈگر پر کسی اچھے نیک کام کے لیے، اڑچنیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں، آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن آپ اپنی منزل کے اوپر اگر نظر رکھ کر چل رہے ہیں تو پھر آپ میں کامیابی آئے گی۔ اور خدا نے ویری ریورنڈ فادر عبید متیاس صاحب کو وہ کامیابی سے سرفراز کر دیا۔ اسی طرح ان کے جو مامن تھے ویری ریورنڈ فادر رشید صدیق صاحب، خدا نے انہیں بھی کل اس خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ ہماری دعا ہے ان دونوں فادرز کے لیے کہ خدا انہیں اپنے جلال کے کاموں کے لیے استعمال کرے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے ارمیا نبی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے مغالطہ دیا گیا ہے، کہ میں وہاں پر پہنچا، میرے ساتھ مار پٹائی ہوئی، مجھے مار کھانی پڑی ہے، مجھے بیعزت ہونا پڑا ہے، مجھے توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اے خدا تو نے مجھے اس لیے وہاں پر بھیجا تھا کہ بھائی خدا نے آج کی انجیل پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی اگر کوئی میری پیروی کرنا چاہتا ہے، میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، وہ اپنی خودی کا کیا کرے، انکار کرے۔ انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں مار بھی آئے گی، آپ کو بیعزت بھی کیا جائے گا، آپ کو کسی کے ساتھ ملایا بھی جائے گا، آپ کو کسی کے ساتھ گندا بھی کیا جائے گا، لیکن آپ نے وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے، چلنا ہے۔ پھر آپ خدا کے وہ پیروکار بنتے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے آج کی انجیل پاک میں۔ جبکہ آج کی دوسری دعوت جو مقدس پالوس رسول نے رومیو کو خط لکھا اور کہا ہے کہ میری پسندیدہ جو عبادت ہے یا جو میری پسندیدہ قربانی ہے وہ کوئی اور قربانی نہیں ہے، وہ قربانی بھائی جسم کی ہے۔ آپ جتنی مرضی نظریں، نیازیں، عدیے خدا کے حضور میں لاتے جائیں، وہ آپ کے مال کو پاک کر سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اچھی جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں مقدس پالوس رسول یہ سکھا رہے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ
پورا پورا ہفتہ گرجا گھر میں نہیں آتے، پورا پورا مہینہ گرجا گھر میں نہیں آتے، کوئی بات نہیں آئے، وہ کم سے کم عید والے دن تے آ جاؤ، کچھ لوگ تو عید والے دن بھی نہیں آتے۔ بھائی یہ مقبول عبادت ہے، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے مقبول عبادت میں شریک ہونا ہے نا تو پھر وہ کیا کرے کہ بھائی اپنے جسم کی قربانی دے۔ ابھی بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہوں گے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو لگاتار اس چرچ میں آتے ہیں نا مثال کے طور پر، خدا سب کو برکت دے، وہ آرام سے سو رہے ہوں گے۔ بھائی انہوں نے اپنی خودی کا انکار کیا ہی نہیں ہے، جو آج کی انجیل پاک میں کہا جا رہا ہے۔ خودی کا انکار تو یہی ہے کہ بھائی سارے کاموں کو ترک کر دیں، انکار کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ خدا کے گھر میں آئے، پھر یہ ہے وہ مقبول عبادت کہ آپ نے اپنے جسم کو خدا کے حضور میں قربان کر دیا ہے، وہاں پر آپ نے تنگی کاٹ لی، بستر پر تنگی کو چھوڑا ہے، اور پھر آپ خدا کے گھر میں آئے، یہ ہے وہ مقبول عبادت۔ اگر کوئی اس مقبول عبادت میں ہفتہ وار کے طور پر بھی شریک نہیں ہو سکتا یا اتوار کے روز بھی گرجا گھر میں نہیں آ سکتا، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسری قربانیاں چڑھا رہا ہے۔ وہ کون سی قربانی ہو سکتی ہیں؟ وہ نظر و نیاز کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ خدا کے خادم کو گھر میں بلاتے ہیں یا خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا کی نظر کچھ کر جاتے ہیں، اچھی بات، یہ اچھا عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے اچھا عمل یہ ہے جو پسندیدہ اور مقبول عبادت ہے کہ آپ اپنے اس جسم کو خدا کے حضور میں لے کر آئیں۔ میں اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ سے اس کی ریپٹیشن کے لیے، اسے سنیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم غور کریں۔ لکھا ہوا ہے، بس بھائیو میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ تانوں سارے میں واسطہ دے، یہ رحمتہ خدا نے تعریف کی کیتی ہوئی ہیں نا، ان رحمتوں کا واسطہ رکھے کہ بھائی خدا نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، میں صحت یابی میں ہوں، میں تندرستی میں ہوں، مجھے خدا کے گھر میں کم سے کم اتوار کے روز تو ضرور جانا ہی جانا ہے۔ میں نے تمام بچوں نکابوں کو توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کام پر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی عبادت تو ابھی میرے خیال میں 6:15 بجے کے قریب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ گرجا گھر میں آئیں، ہفتہ وار کے طور پر آ جائیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ میں ان رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے زندہ، مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو۔ بھائی آپ اگر اپنے بدن کو خدا کے گھر میں لے کر ہی نہیں آتے تو پھر آپ نے قربانی کہاں چڑھائی؟ آپ نے قربانی چڑھائی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی گھر میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر لیں، عطیے دے لیں، خدیے دے دیں، نذرانے دے دیں، وہ اس درجے سے نیچے ہیں۔ یہ اتم درجہ ہے عبادت کا۔ مقبول عبادت یہ ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے جب آپ اپنے جسم کو خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ جب آپ اپنے جسم کو خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، کلام میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فقیر فریسی نا لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ بھائی سونے کی قسم نہیں کھائی جا سکتی جو سونا آرڈر کے اوپر لگا ہوا ہے، ہاں ہیکل کی قسم تم کھا لیتے ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہیکل کو پاک کرنے والا کون ہے؟ ہیکل کو پاک کرنے یسوع نے کہا کہ وہ ہیکل کو پاک کیا ہے خدا نے، کیونکہ خدا کی اس کی حضوری ہے، اور پھر ہیکل کے اندر جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس ہیکل کی وجہ سے کیا ہے؟ بھائی جب آپ مقبول عبادت کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کا مال و دولت آپ کے دینے سے تو پاک ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا جسم، آپ کے گناہ تب دھلتے ہیں جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ مجھے فقیوں، فریسیوں، سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ مجھ پر لعن طعن کریں گے، مجھے صلیب پر چڑھائیں گے، اور آخرکار ابن انسان تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا۔ یہ باتیں جب یسوع مسیح کر رہے ہیں تو یسوع مسیح کا ایک جو شاگرد ہے نا، جو بڑا کلوز ہے، مقدس پطرس، اٹھ کھڑا، اس نے کہا خدا تیرے ساتھ ایسا کسی کو کرنے نہ دیں گے۔ خدا نے یسوع مسیح سے کہا، آپ نے سنا تھا کیا کہا یسوع مسیح سے؟ اے شیطان، یسوع مسیح نے کہا کہ اے شیطان مجھ سے کیا ہو؟ دور ہو۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب بستر آپ کو اٹھنے نہیں دیتا آپ کہیں کہ شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ اس وقت مقدس پطرس نے جو بات سوچی، جو کہی، اس نے خام خیالی لا کر پوچھی، اس نے آدمی ہوتے ہوئے سوچی کہ بھائی خدا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے مراد تو یہی تھا نا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو آدمیوں کی سوچ رکھ رہا ہے، آدمی کی سوچ رکھ رہے۔ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری وہ خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو آسمان سے زمین پر کیوں بھیجا؟
کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے وہ جو منصوبہ خدا کا تھا اسے کیا کرے، پورا کرے۔ وہ منصوبہ یہی تھا کہ وہ میری اور آپ کی خاطر کیا کرے گا، جان دے گا، اور ہم سب کیا کیے جائیں گے، پاک کیے جائیں گے۔ لیکن پاک وہی ہوں گے جو اس پر ایمان اور بھروسہ لائیں گے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ شیطان مجھ سے دور ہو۔ میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو یہ بات کہہ سکتی ہے، اگر آپ کے لیے کوئی اڑچن اور رکاوٹ بنتا ہے آپ کو خدا کی حضوری کے پاس آنے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان مجھ سے کیا ہو، دور ہو۔ آپ کے تو چرچ کا ٹائم بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آپ صبح سویر منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، گرجا گھر میں آئیں، اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق جانا چاہتی ہیں، جا سکتی ہیں، اور اپنے کاموں میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ لیکن آپ کے چرچ کا تو ٹائم بھی بڑا، آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کا ٹائم 12 بجے کا ہے انہیں یہ ہوگا، جنہیں خدا کے ساتھ لگن ہے انہیں یہ ہوگا کہ میں نے 12 بجے پہلے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد میں نے کہیں جانا ہے۔ ٹائم مصروف ہو گیا نا ان کا۔ آپ کے تو چرچ کا ٹائم بھی بڑا خوبصورت ہے۔ آگے مسیح خدا میں میرے عزیز میں یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی ہے، 3 باتیں کہی ہیں، میں دوسری بات کرنے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے بات کہی، رسول کو یہ بات پہلے کہہ دی کہ شیطان مجھ سے دور۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، ہماری زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں۔ پھر خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے یہاں پر کھڑے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے تب تک موت کا مزہ نہ چکھیں گے جب تک ابن انسان کو آتے ہوئے دیکھ نہ لیں، جب تک اس کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں۔ یہ بات خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہی تھی۔ اور دیکھیں آج یہ بات مجھے اور آپ کو کہی جا رہی ہے۔ خدا کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ چور کی مانند آئے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، تیار رکھنا ہے۔ چور کی مانند آنے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے یہ بات آج کہی جا رہی ہے کہ جب تک ابن انسان اپنے بادشاہی میں آ نہ جائے گا فرشتوں کے ساتھ، تب تک ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ میں سے کوئی بھی موت کا مزہ نہ چکے، ہم زندہ ہی ہوں اور ہم اڑ کر زندگی کی حالت میں خدا کا کیا کریں، استقبال کریں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، کلام میں آخری بات جو تیسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پیار بھائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تب یسوع نے یہ ساری باتیں اپنے شاگردوں کو جب پہلے کہہ دی، پیشن کو کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی ابن انسان کو پکڑوایا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پھر یسوع مسیح نے آگے کیا دیا، سبق دیا۔ یسوع مسیح نے سبق یہ دیا ہے کہ جیسا میں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو۔ کیسے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا تو اپنی خودی کا کیا کرے، انکار کرے۔ یسوع مسیح دیکھیں وہ کہاں پر تھا، کلام میں لکھا وہ ازل سے ہے۔ ازل سے کہاں تھا؟ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے تخت کو چھوڑا، زمین پر اپنی خودی کا کیا کیا، انکار کیا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، بنی ہوئے انسان کے لیے جو غلطی سے گناہ کی حالت میں چلا گیا تھا، غلامی کی حالت میں چلا گیا تھا۔ خدا نے اپنی خودی کا انکار کیا، میرے لیے، آپ کے لیے چھوٹا انسان بن گیا، وہ ہمارے درمیان میں رہا۔ بھئی اسی طرح یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی خودی کا کیا کرنا ہے، انکار۔ اگر ہمارا درجہ بڑا ہے نا، اس درجے سے ہمیں نیچے آنا ہے۔ وہ درجہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور بچوں کو کہیں کہ بھائی گرجا گھر میں آئیں۔ چھوٹا بننے سے مراد یہ ہے کہ آج خدا کے خادم نے کلام سنانا ہے، آج خدا کے کاہن نے آنا ہے، فادر جی نے کلام سنانا ہے۔ آپ یہ چھوٹا درجہ کر کے اپنے بچوں کو، خاندان کے لوگوں کو گھر میں لا سکتے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرے۔ یہی ہے وہ خودی کا انکار کہ بھائی آپ بڑے ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کریں، بچوں کو سمجھائیں، بتائیں اور گرجا گھر میں لے کر آئیں۔ میں نے دیکھا کئی بار ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات بیٹے بیٹیاں اسد راز تک گرجا گھر میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، ہفتہ وار بھی اگر گرجا گھر میں آئیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے بات کہی ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے۔ بھائی یہی ہے خودی کا انکار کہ آپ نے سب کچھ ترک کیا ہے، بڑوں کو چھوٹوں کو، آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور پھر اپنے سلیب اٹھائی ہوئی ہے۔ سلیب کون سی اٹھائی ہے؟ وہ دکھوں کی سلیب، جیسے ہمارے بزرگ گلزار صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آنا ان کے لیے کٹھن تھا، مشکل تھا، لیکن وہ سلیب اٹھا کر آ گئے ہیں، دکھ کی سلیب اٹھا کر، بیماری کی سلیب اٹھا کر وہ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں اچھے خاصے ہیں، ان کی سلیبیں ہلکی ہیں، پھر بھی اٹھا کر وہ گرجا گھر میں نہیں آ سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کا وفاداری کے ساتھ جو ہے نا وہ تابعداری کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا کیا پائے گا، تاج پائے گا۔ ارمیا نبی نے بھی جان دینے تک وفاداری دکھائی اور زندگی کا تاج حاصل کیا۔ پالوس رسول نے بھی جو آج کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ مقبول عبادت کیا ہے کہ خدا کے حضور میں اپنے بدنوں کو لاؤ۔
تو اس نے بھی زندگی کا تاج حاصل کیا۔ یسوع مسیح جو تاج دینے والا ہے، آئیں ہم اس کے حضور میں جھک جائیں اور اس سے برکت مانگیں کہ خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا وفادار رہ کر زندگی کا تاج حاصل کر سکوں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔